رحمۃ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجرب وظائف میں خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا وظیفہ ہے اسپیشلی بچوں کے لیے جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا کمزور ہوتے ہیں پڑھائی میں، تو یہ بہت ہی مجرب ہے یہ وظیفہ۔ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اور ہمیشہ کرنا ہے، جب تک ہمیشہ کرنا ہے۔ یہ بچے خود بھی کر سکتے ہیں، جو بڑے بچے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بچے مطلب اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کی مائیں کر سکتی ہیں یا باپ کوئی بھی کر سکتا ہے ان میں سے جو بھی۔ تو یہ وظیفہ اتنا اچھا ہے، اتنا مجرب ہے کہ اس سے بچے پوزیشن تک لے لیتے ہیں، اس سے دماغ مطلب بچوں کا کھلتا ہے، دل لگتا ہے پڑھائی میں، اور اچھے بچوں کی ضد بھی ایک طرح سے جو اس سے ختم ہوتی ہے۔ جو بچے تھوڑے ضدی بھی ہوتے ہیں نا، پڑھائی نہیں بیٹھتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھنا اس طرح، وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پڑھنا اس کو ایسے ہی کہ ہر فرض نماز کے بعد طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے پڑھنا ہے یا علیم ہو یا حفیظ ہو یا قوی ہو، اس کو پڑھنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ایک پڑھا جائے گا، یہ ایک مانا جائے گا یا علیم ہو یا حفیظ ہو یا قوی ہو، یا علیم ہو یا حفیظ ہو یا قوی ہو، ایسے اس طرح کر کے تینوں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایسے یا علیم ہو یا حفیظ ہو یا قوی ہو، 3 مرتبہ ہیں، یہ 3 نام ہیں، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ سب سے پہلے یا علیم ہو یا حفیظ ہو یا قوی ہو پڑھنا ہے، پھر نمبر 2، پھر اس کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے رب زدنی علما، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ پڑھنا ہے آپ کو، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 25، یہاں سے پڑھنی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہاں سے 25 آیت نمبر 25 سے 27 تک یفقہوا قولی، یہاں تک پڑھنی ہے، آیت نمبر 25 سے 27 تک میں یہاں لکھ دیتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ بھی سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 27 تک، 27 پڑھنا ہے۔ تو اچھا، اب دوبارہ سے بتاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد، اچھا اس کو مطلب آپ 5 نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ، جیسے 4 فرض پڑھی ہیں ظہر کی، تو اس کے بعد پہلے یہ کرنا ہے، پھر سنتیں اور نفل بعد میں ادا کرنی ہے۔ تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی اس میں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ یہ پوری جو یا علیموں سے مطلب یہ لے کر شروع سے لے کر آخر تک، یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے، یہاں تک بچے کے سر پہ، یا آپ اگر بچہ خود بھی کر رہا ہے، بڑا بچہ، تو سر پہ ہاتھ رکھیے،
پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا, پڑھیے گا انشاءاللہ العزیز. ایک ہفتے میں آپ اپنے بچے کے اندر چینج دیکھیے گا. ایک ہفتے, یا تو ایک ہفتہ تو میں زیادہ بول رہا ہوں, 2 سے 3 دن میں بھی بہت زیادہ بچے جو ہے وہ دل لگاتے ہیں پڑھائی میں, دل لگنے لگتا ہے. سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے یا علیم یا حفیظ یا قوی, یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 3 بار رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. ٹھیک ہے, پھر 3 بار یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے, آیت نمبر نہیں ہے یہاں پر, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, یہ پڑھنی ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو دکھائی ہے 25 سے 27 تک, یہ بھی آپ کو 3 مرتبہ ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پڑھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت زیادہ بچے جو ہیں اس سے پڑھائی میں دل لگاتے ہیں. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.